أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا. عیسائیوں کی طرح مجھ سے محبت نہ کرنا کہ دائرہ انسانیت سے نکال ڈالو. یہودیوں کی طرح محبت نہ کرنا کہ دائرہ عبدیت سے نکال ڈالو. اور پشاور کے روشن ضمیروں، میں کہا کرتا ہوں اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا معیار صدیق اکبر کا عشق ہے. صحابہ کرام سے بڑھ کر پیغمبر سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، لیکن صدیق اکبر کی محبت ایک دیوانے کی محبت نہیں، فرزانے کی محبت ہے. صدیق اکبر کا عشق نفسانیت کی بنیاد پر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کی بنیاد پر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن مدینہ اداس ہے. مدینہ کے در و دیوار پر اداسی چھائی ہوئی ہے. حضور کی وفات کا دن کون سا ہے؟ آہستہ 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 آہستہ. حضور کی وفات کا دن کون سا ہے؟ مدینہ اداس، حسنین کی آنکھوں میں آنسو، اور سیدہ فاطمہ کا دکھ. فرماتی ہے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. میرے والد گرامی کی موت نے جو مجھ پر غم ڈھائے ہیں، جو میرے دلوں پر دکھوں کے بادل چھائے ہیں، اگر ان دکھوں میں سے کچھ کا سایہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جاتا تو سیاہی میں ڈوب جاتا، اس کی روشنی سلب ہو جاتی. 12 ربیع الاول کو حسنین کریمین کے آنکھوں میں آنسو. ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے. اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس کو پھیلائیں. 12 ربیع الاول کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو تلوار ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، مدینہ کے گلی کوچوں میں کہتے پھر رہے ہیں خبردار اگر کسی کی زبان پر یہ لفظ آئے کہ حضور فوت ہو گئے ہیں تو نہیں بچ پائے گا، اڑا دوں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، قریب آئے، فرمایا علیک یا ابن الخطاب، او خطاب کے بیٹے ذرا بیٹھو، میری بات سنو. فاروق اعظم بھی بیٹھ گئے، باقی سارا مدینہ بھی جمع ہو گیا. دیکھیں آج کے دن اس عاشق کے صادق کا ری ایکشن کیا ہے، اس کا امپریشن کیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول میں کتنے باہوش ہیں. دیکھیے
فرماتے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ او ابن خطاب تم بھی سنو، باقی سب بھی سنے، اور قیامت تک امت کے ہر فرد تک یہ بات پہنچے کہ محمد ہمارا محبوب ہے، معبود نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا محبوب ہے، معبود نہیں۔ جس نے رسول اکرم کو معبود سمجھ لیا تھا، میں بڑے افسوس کے ساتھ اس کے غم میں برابر کا شریک ہوں کہ آج اس کا معبود فوت ہو گیا۔ لیکن جو اللہ کو معبود سمجھتا ہے اسے کوئی دکھ نہیں کہ وہ زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ جس پر کبھی موت نہیں آنے والی وہ تو اس کے سوا کوئی نہیں، باقی کل من علیہا فان۔ جس نے پیدا ہونا ہے وہ ضرور موت کا مزہ چکھے گا، وہ نہیں مرے گا جو پیدا نہیں ہوا۔ جو پیدا ہوا وہ ایک دن ضرور مرے گا، نہ صحت بچائے گی، نہ دولت بچا پائے گی، نہ ڈاکٹروں کی ٹیم بچا سکے گی، نہ برادری بچا سکے گی، نہ لیڈری کام آئے گی، سب نے چلے جانا ہے۔ فاروق اعظم غور سے سن بھی رہے اور اندر سے ٹوٹ بھی رہے کہ اس شخص کی زبان سے تو ہمیشہ سچ ہی نکلتا ہے، اگر یہ بھی کہہ رہے تو پھر تو یہ حادثہ ہو گیا۔ اب صدیق اکبر نے قرآن کریم کی آیت کوٹ کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح پہلے انبیاء اور رسول اپنا مشن پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے آقا و مولا بھی اپنا مشن پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ عمر، یہ بہکنے کا وقت نہیں، سنبھلنے کا وقت ہے، یہ رونے دھونے کا وقت نہیں، ہوش میں آنے کا وقت ہے۔ ہم نے اپنے محبوب کی امانتیں سنبھالنی ہے، رسول اللہ نے جو مشن سونپا ہے اسے سنبھالنا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ تھی ربیع الاول کی 12 تاریخ مدینے میں، اور یہاں بھی دیکھیے گا 12 تاریخ پشاور میں۔ یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی مدینۃ الرسول میں۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مدینے میں اب بھی جشن نہیں ہوتا، وہاں اب بھی چراغاں نہیں ہوتا، وہاں اب بھی سویٹ ڈشیں نہیں چلتی، اور یہاں تو مولوی صاحب کی سالانہ انکم کا وہ ہے، سیزن ہے۔ کراچی میں، لاہور میں، راولپنڈی میں، پتہ نہیں یہاں کیسے ہوتا ہے، وہاں تو میں نے دیکھا
ٹرک پہ ہار، بسوں پہ ہار، جیپوں پہ ہار، گھوڑوں کے گلے میں ہار، اونٹ کے گلے میں ہار، اور مولوی صاحب کے گلے میں بھی ہار. پتہ نہیں چلتا ان میں سے سینئر کون ہے اور جونیئر کون ہے. اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے تو اس کے لیے معیار ہے اصحاب رسول کا کردار. آپ کے جذبات نہ کہ جو دل میں آئے وہ کر گزریے. اچھی بات ہے جی. مدنی صاحب فرماتے ہیں باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہاں یہ لے جائیے. کچھ دوستوں کو اگر اللہ توفیق دے تو اسے چھپوا کر تقسیم کیجیے. ہم سے جہاں تک بن پڑا ہم نے اسے چھپوایا مرکز کی طرف سے اور اسے ہم نے پوری دنیا میں بھیجا ہے. صرف ڈاک کا خرچہ اس کا کئی ہزار روپے آیا ہے جو ہم نے اس کو بک پوسٹ کیا باہر امریکہ میں، افریقہ میں، انگلینڈ میں، دوسرے ممالک میں. تو یہاں بھی اگر اللہ کسی کو توفیق دے اس کو چھپوائیے، گھر گھر تک پہنچائیے، شاید کسی کی سمجھ میں بات آ جائے. ہم نے اس میں لکھا ہے کہ اپنے پیارے نبی کی وفات کے دن جشن منانے والی قوم کا کیا انجام ہوگا. یہ دعا کے بعد لے جائیے گا. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ کل ہوگی، ساری باتیں کل ہوں گی. اور آپ کل کے لیے میرے لیے دعا بھی کریں کہ میں کل تک صحت مند ہو جاؤں جسمانی طور پر. عثمانیہ لائبریری کی یہ کوشش تقریر تحریر کے آئینے میں، اور یہ افریقہ میں میرا سورہ یوسف کی تفسیر کی مکمل سیٹ 3 دن مسلسل تفسیر بیان ہوئی تھی سورہ یوسف کی. اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا. سورہ یوسف تو ویسے بھی قرآن کریم کا خوبصورت واقعہ ہے جس کو اللہ نے خود احسن القصص کہا. کل انشاءاللہ جلدی بات شروع کریں گے. میں نے ایک تجویز دی ہے اس پہ بھی غور کر لیجیے گا، وہ آپ کو مولانا بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہے اپنے فضل و کرم سے ان کی دستگیری فرما. فلسطین، افغانستان اور کشمیر کے مسلمانوں کی اے اللہ مدد فرما. پاکستان کو اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما. قرآن و سنت پر مبنی دستور عطا فرما تاکہ یہ سرزمین متوقع خطرات سے محفوظ رہ سکے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اس سرزمین کو قرآن و سنت کے آئین سے ہمکنار نہ کیا گیا تو نہ اسے روس بچا سکتا ہے نہ اسے امریکہ بچا سکتا ہے. اس کی بقا و سلامتی کا راز صرف قرآن و سنت کے آئین میں ہے. اور اس کے لیے آپ سب حضرات جمعیت علماء اسلام کے رضاکار بن کر اس آواز کو مضبوط بنائیے، اس تحریک میں جان پیدا کیجیے. اگر یہ تحریک کامیاب ہوگی تو ہم سب کے مسائل حل ہوں گے. یاد رکھیے اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے. روحانی جسمانی بیماروں کو اللہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے ہماری اس انجمن کو جو سال ہا سال سے پشاور کے گلی گلی کوچا کوچا میں قرآن و سنت کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور توفیق عطا فرمائے اور یہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے. اور آپ تمام حضرات جو اس چراغ کے روشن رکھنے میں حصہ شامل کر رہے ہیں، پروگراموں میں بھی آتے ہیں، مالی تعاون بھی کرتے ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ اس قابل رکھے
کہ آپ یہ چراغ روشن رکھیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے گروپوں میں شیئر کرتے رہیں تاکہ دین کی باتیں سب تک پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.